سلسلے میں پہلی حدیث اس طرح، وان عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق حتى تقوم الساعة قال یزید بن ہارون ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم رواہ الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وقال هذا حدیث صحیح موقوفا، گویا کہ یہ حدیث موقوف ہے مگر صحیح ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر جمع رہے گا، اور حق کے خلاف جو بھی باطل فرقہ سر اٹھائے گا اس کی سرکوبی کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک کہیں بھی حق مجروح ہو رہا ہو تو حق کی مدد کے لیے، حق کے دفاع کے لیے یہ طائفہ، یہ گروہ برابر موجود رہے گا۔ میری امت کا یہ گروہ، اس کی تشریح کرتے ہوئے قال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون طائفۃ من امتی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس طائفہ سے، اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اہل الحدیث کی وضاحت فرما دی ہے، ان کی علامتیں بتلا دی ہیں، ان کا وظیفہ بتا دیا ہے، ان کا کام بتا دیا ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری حدیث، وان سعید ابن یعقوب الطائی او غیرہ قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة قال ابن المبارک هم عندي اصحاب الحدیث رواہ الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وقال هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت سعید ابن یعقوب تائی کہتے ہیں کہ ابن المبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر کی، ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابن المبارک نے ذکر کی، کون سی؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق کی مدد کرتا رہے گا، اور لا یضرهم من ناواهم، ناوا یناوی مناوات کا مطلب مخالفت کرنا، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، قیامت تک لوگ ان کی مخالفت کرتے رہیں گے اور مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن المبارک کہتے ہیں قال ابن المبارک، ابن المبارک کہتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، میرے نزدیک یہ طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، یہ کون ہے؟ میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں۔ گویا کہ اس دوسری حدیث کے اندر بھی اشارہ ملا اصحاب الحدیث کا، اہل الحدیث کا۔ تیسری حدیث اس طرح، وان معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الفتن کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو اسی طریقے سے لائے، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت معاویہ ابن قرہ ہیں۔ حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کے لوگوں کے اندر فساد آ جائے تو تمہارے لیے کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے خیر نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا، منصورین برابر رہے گا اور منصور رہے گا۔ منصور کا مطلب اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی، اور لا یضرهم من خذلهم،
ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. حتی تقوم الساعہ, یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی, اور مخالفین ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے, ان کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے, لیکن اللہ ان کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس طائفہ کی حفاظت کرے گا. یہ ہے اس فرقے اور اس طائفہ کا مقام. اب یہ طائفۃ من امتی, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ امام علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں, قال محمد بن اسماعیل, حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ علی ابن مدینی نے یہ فرمایا کہ طائفۃ من امتی سے مراد اصحاب الحدیث ہیں, ہم اصحاب الحدیث. لوگ ترمذی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, کیا ان کے سامنے سے یہ روایت نہیں گزرتی؟ یہ روایت تو کتاب الفتن میں موجود ہے کہ قال محمد بن اسماعیل, گویا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ طائفۃ من امتی سے مراد اصحاب الحدیث ہیں, اور وہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہیں علی ابن مدینی کا, گویا کہ ان کے استاد کا بھی وہی خیال ہے کہ طائفۃ من امتی سے مراد اہل الحدیث ہیں. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث. یہ کہاں ہے روایت؟ یہ ترمذی کتاب الفتن کے اندر ہے. آئیے اب یہ جان لیں کہ اس فرقے کی, اس طائفہ کی, اس جماعت کی, اس گروہ کی پہچان کیا ہے. چلیے پہچان کے لیے ایک حدیث پاک, جیسے کوئی بچہ گم ہو جائے تو کسی کو ملتا ہے تو اعلان کرواتا ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے, کالی شرٹ پہنے ہوئے ہے, کالی پینٹ پہنے ہوئے ہے, گورا رنگ ہے, اور یہ بول نہیں پا رہا ہے, اپنا پتہ نہیں بتا پا رہا ہے, جن کا یہ بچہ ہو براہ کرم فلاں مقام سے اس بچے کو حاصل کر لیں. علامتیں دیکھ کر کے لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس بچے کو پہچان کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی جو پہچان بتائی ہے, آئیے ان احادیث کو دیکھیں جن کے اندر طائفۃ من امتی کی علامتیں, سائنس جو بتلائی گئی ہیں وہ دیکھ لیں, کیا یہ علامتیں اس گروہ کے اوپر, جماعت کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں. پہلی حدیث اس طرح, وان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتى بنی اسرائیل حسب النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانیۃ لكان في امتی من يصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علی واصحابی. رواہ الترمذی فی کتاب الایمان. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کا ڈالا ہے, اور جیسا کہ معلوم ہوا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. اسی طریقے سے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے, اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنمی ہوں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, ایک فرقہ ناجیہ ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول 73 فرقوں میں بٹ جانے والی آپ کی یہ امت جن میں 72 لوگ جہنمی ہوں گے, وہ فرقہ بتائیے جو جنتی ہوگا, وہ فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے کہ وہی جنت کے اندر جائے گا, اس کی علامت بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتاتے ہوئے, سائن بتاتے ہوئے یہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں, ظاہر ہے کہ جس پر میں ہوں اسی کے اوپر میرے صحابہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ ما انا علیہ, جس کے اوپر میں ہوں اسی کے اوپر صحابہ. تو جس کے اوپر میں ہوں, اب ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن حکیم تو بتا کہ جس کے اوپر تو اترا, اللہ نے تجھے جس کے اوپر اتارا وہ کس پر تھا؟ مانا علیہ, کس پر تھا؟ رسول تو یہ بولا ہے جس پر میں ہوں.